محلے کے لوگوں کو پڑھائیں، یہی لوگ کل آپ کے بازو بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ عملی باتیں ہم لوگوں میں بہت کم بیان ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے دوستو، جس جگہ پر مدرسے ہیں یہ علماء تے میں اللہ دا شکر ہے، میں ایک سید کی جتیاں چک کے جناب اللہ دا کرم ہے سارا جو کچھ ہوا ہے یہاں۔ میں آج ایک جگہ پر گیا تو وہاں کافی جو نا صحافیوں سے میری ملاقات تھی، اور پھر اس کے بعد ڈی سی صاحب سے کچھ ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں، گولڈن جوبلی تقریبات 5 روزہ، جس میں جناب ہزاروں لوگ آ رہے ہیں بیرونی ممالک سے۔ ہاشمی میاں تشریف لا رہے ہیں ہومک ٹاؤن اسلام آباد میں، بڑی جو ایونٹ ہے، جو بڑی محفل ہے وہ جناب یہاں پر ہو رہی ہے، 25 دن کو بھی ہو رہی ہے اور 24ویں رات یہ بھی ہو رہی ہے۔ بہت بڑے پروگرام ہیں، حضرت کو بھی میں انشاءاللہ دعوت میں پیش کروں گا، اور میری ڈیوٹی لگی تھی تو میں نے کہا جی میں ادھر جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور آپ تمام علماء کرام کے لیے بالخصوص 25 تاریخ دن 11 بجے وہاں علماء کا کنونشن ہو رہا ہے، جس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ بڑے سے مراد یہ ہے کہ دنیا دار بھی آئیں گے، دیندار بھی آئیں گے، علماء تو ہوں گے۔ تو اسپیشل جو نشست ہے وہ علماء کے لیے، اگر آپ بھی تشریف لائیں گے 25 دن کو شیخ الحدیث سیمینار ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی۔ یقیناً حضرت قبلہ بھی کسی ایک نشست میں تشریف لائیں گے، تو آپ حضرات کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ چلو کسی ایک نشست میں آپ بھی تشریف لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ کدھر پھر رہے ہیں اور آج کی حالت کیا بنی ہے؟ میں نے کہا میں سیدنا دی آج نوکری بچا، میں اپنے مرشد اپنے استاد گرامی کی نوکری کر رہا ہوں، اور ان کی نوکری میں ہم لوگ آ کر گھوم رہے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوا کہ جی آپ کو تو اپنے ایک اپنا معاملات ہیں۔ میں نے کہا وہ جو میرے معاملات ہیں نا وہ اسی لیے ہیں کہ میں اپنے مرشد اور استاد کی عزت اور قدر کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آج ہمارے سامنے جو آتے ہیں، جب ہم اس کو کچھ کہتے ہیں تو اس نے آج تک میرے سامنے اللہ کا کرم ہے میرے منہ آتے کدے کسی سیر نہیں چکیا۔ تو پچھو کنڈی دے لوگ بادشاہ صدر وزیر اعظم نے گالاں دیندے رہندے، خلیفہ صاحب پچھو کنڈی بہت لوکاں گلاں کیتیاں، پچھے کنڈی دے شیعہ بھی آنے سارے تو ساڈے ہاتھ منہ تے آ کے ہاتھ چومدے نے۔ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کسی دی جرت نہیں ہے کہ ساڈے سامنے کوئی سر چکے۔ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی فلانا بندہ تواڈے بارے بڑیاں گلاں کردا ہے۔ میں کہ جس ویلے میرے سامنے آیا گا اس دی حالت کی، وہ جیسے ہی وہ سامنے آیا جناب میں گیا، یہ میرے مولا علی کا کرم ہے یار، اور میرے سرکار کا کرم ہے، یہ کسی کا خود من آنم کے من دانم، مجھے پتہ ہے جو ہم ہیں یہ ان کی نگاہ فیض ہے۔ جیسے ہی میں گیا حضرت صاحب نے بڑی عزت احترام سے دیا، وہیں پہ وہ نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا، میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف فتوے لگاتے ہیں، اب کہنے لگے سرکار ایڈی منافقت بھی نہیں تکی کدی تے ایڈی عزت بھی کدی نہیں تکی۔ ادھر یہ منافقت ہے اور ساتھ یہ عزت ہے، حضرت کی بات ہے، پیڑ پیچھے جناب وہ اتنا کرتے ہیں۔ جب آپ آئے میں نے کہا یہ میرے مولا علی کی فیضان ولایت ہے۔ خلیفہ صاحب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اہل بیت کے قصیدے پڑھتے ہو تمہیں ملا کیا ہے؟ اور ماں کے ملے، اور ماں آسمانہ تو جناب وہ تو ہیرے ملا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے 7 گھنٹے خطاب کیا، پوری محفل میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ تو جی شک ہوئے تو پھر میں شروع کر دوں، تو میں مولا علی دے فیض اور ولایت کا صدقہ انشاءاللہ سرکار آل بیت کے کرم کا صدقہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر میں شروع کروں نا سرگی ہو سی تو اٹھ گئے ہو تو پھر گل ہے، میں دیکھتا ہوں پھر اٹھو اگر وہ بات ہے۔ اسی انج نہیں سرکار، یہ میں اسی لیے ہم کہتے ہیں جو حضور کی آل کا ادب کرتا ہے اللہ اس کا سر اٹھا دیتا ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا تھا اور جو ہم سے پیار کرے وہ یہ یقین کر لے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اسے آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو ہم آل محمد سے پیار کرے اور ذلیل ہو جائے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آل بیت کا ادب اور احترام خود صحابہ نے بھی کیا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ میری آل سے پیار کرو تو ہمارے سے تو خطاب نہیں کیے، صحابہ سے خطاب کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آل بیت کی محبت صحابہ پہ بھی فرض تھی۔ تو جب صحابہ پہ آل کا ادب اور محبت فرض ہے تو پھر ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم اوریجنل صحابہ کے سپاہی ہیں تو ہمیں تو زیادہ حضور کی آل کا نوکر ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمیں اس نسبت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حسن و حسین نے صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے،
مولا علی نے جناب صدیق کو، فاروق کو، عثمان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ان کی عزتیں کی ہیں، ان کو امیر المومنین کہا ہے، ان کے آرڈر مانے ہیں، ان کے حکم پہ ہجرتیں کی ہیں، ان کے حکم پہ جنگیں لڑی ہیں، ان کے حکم پہ آپ نے فتوے دیے، ان کے حکم پہ ملکوں سے دوسرے ملک میں گئے۔ اور واقعی اگر آل محمد کے نوکر ہے بندہ تو پھر اس کو صحابہ کا ادب کرنا چاہیے، اور اگر واقعی صحابہ کا نوکر ہے تو اس کو رسول اللہ کی آل کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ جیسے آگ ہو تو دھواں نہیں جدا کیا جا سکتا، اور دھواں ہو تو آگ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اگر رسول کی اہل بیت کا ادب ہو تو صحابہ کا بے ادب نہیں ہوا جا سکتا، اور رسول اللہ کے صحابہ کا ادب ہو تو اہل بیت کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے ٹائم بہت ہو گیا، چلیے ذرا میرے نبی کے میلاد کی گھڑیاں، نا ذرا پیار سے میرے سرکار کی امی حضرت سیدہ آمنہ۔ یہ میری ایک عادت ہے کہ میلاد شریف کے محافل میں آخر میں یہ ضرور بیان کرتا ہوں، چند منٹ ہیں، اور میرے نبی کے ذکر میں بڑی رب نے لذتیں رکھی ہیں۔ میرے سرکار مدینہ کی امی سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ 12ویں شب ہے، سحری کا وقت گئے، میں اپنے حجرے میں اکیلی ہوں، اتنے میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی، میں پریشان ہو گئی کہ یہ کون آئی ہے۔ میں نے سوال کیا آنے والی ہو تم کون ہو؟ جواب دیا آمنہ میں حوا، میں مریم، میں ہاجرہ۔ اوے آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ آمنہ تجھے مبارک دینے آئی ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سرکار کی امی فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک حسینوں معجبی کچھ اور خواتین مجھے نظر آئی، میں نے انہیں دیکھا، ایسی عورتیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنا حسن میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ کہنے لگی آمنہ اور میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ تجھے مبارک دے دوں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں لوگوں ہر مہینے جب سے میرا لال میرے بطن میں آیا، ایک ایک پیغمبر نے مجھے مبارکیں دی، آدم صفی اللہ آئے، نوح نجی اللہ آئے، جناب یونس و ادریس آئے، جناب موسیٰ و ہارون آئے، جناب حضرت ابراہیم و جناب عیسیٰ آئے۔ کسی نے آ کر کہا یا آمنہ انکی قد حملت برحمت للعالمین، آمنہ تو رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے۔ کسی نے کہا آمنہ تو سارے انسانوں کے سردار کی ماں ہے، کسی نے کہا آمنہ تو اشرف الناس کی امی ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں لوگوں یوں ہی وقت گزرتا گیا، وہ میرا لال جب سے میرے بطن میں آیا میرا نصیبہ جاگ گیا، دن گزرتے گئے، میری شانیں گھٹی نہیں، میری عزتیں گھٹی نہیں، میری عزتیں بڑھتی چلی گئیں، میری پریشانیوں میں کمی نہیں ہوئی، میرے پریشانیوں میں اضافہ نہیں ہوا، میری پریشانیوں میں کمی ہوئی، اور میری خوشیاں گھٹی نہیں، میری خوشیاں بڑھتی گئیں۔ او نبی کی امی پھر کیا؟ سرکار کی امی فرماتی ہیں بس پھر کیا تھا، سحری کا وقت تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا، خرج منی
اچانک میرے جسم سے نور نکلا ہے۔ نبی کی امی فرماتی ہیں پس لوگوں جب میں نے اپنے لال کو دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کیسا ہے، مختلف روایات کے اندر ہے، فرماتی ہیں میں نے جب اپنے پیارے محمد کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، کان مکحولا مدغونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اپنے پیارے محمد کو دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ذرا سبحان اللہ دی آواز آوے، مدہونن بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولن غسل دیے ہوئے ہیں، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسرورن ناف کٹے ہوئے ہیں، معطرن عطر لگے ہوئے ہیں، مطہرن پاک و صاف ہے، کان ساجدہ ادھر آئے، آتے ہی اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا، سارے سجدے میں ڈالا، امت کی بخشش کا سبب امت کی طلب کرتے ہوئے سرکار کے لبوں سے میں نے آواز سنی۔ آقا فرماتے ہیں کیا فرمایا؟ سیدہ فرماتی ہیں میرا لال کہہ رہا ہے اللہم رب حبلی امتی 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 لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری، لب پہ جاری رہا، لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے مشمع بز میں ہم کون ہیں؟ سنی، اونچا بولو بھئی کون ہیں؟ پھر بولو کون ہیں؟ اور سنی کی پہچان یا رسول اللہ، سنی کی پہچان، پھر پیار سے بولو سنی کی پہچان، نعرہ رسالت، یہ درمیان علی کمپنی کو جو اوران دی بیٹھی ہے، نعرہ رسالت، ہاتھ چک کے آواز آوے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سوال جواب یہ میرے سے سوال ہوا ہے کہ عورتوں کے جلوس کا شرعی حکم صادر فرمائے۔ حضرت گرامی یہ سوال آیا ہے کہ عورتوں کے جلوس کا شرعی حکم صادر فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا منع کیا گیا، عورت کے لیے باجماعت مسجد میں نماز کی حاضری منع کی۔ وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس زمانے کی پاک اور عفت مآب عورتیں جن کی طہارتوں میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، فتویٰ دیا، حکم دیا کہ فرمایا کہ رسول کی مسجد میں یہ عورتیں نہ آئیں۔ کیوں نہ آئیں؟ کہ فتنہ نہ بپا ہو جائے، کہ کیونکہ جب وہ آئیں گی جائیں گی تو اس طرف فتنے کا دروازہ کھلے گا۔ حیرت کی بات ہے، جمعے پہ آنا جو فرض جمعہ تھا
فرض نماز پہ آنا وہ اسلام نے منع کیا کہ عورتیں ان کو عورت ہے، عورت کا کیا ہے، عورت کا نام ہی چھپی ہوئی چیز. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لڈو کے اوپر کوئی زہر کے 2 قطرے ڈال کے کھلا دے تو کھانا بندے کو ہلاکت میں ڈالے گا ضرور. اس لیے بندہ نام رکھ دے کہ جی میلاد شریف پہ جلوس تے کڈن کڑیاں، تو ہم کس دلیل سے اس جلوس کو جائز قرار دیں؟ آخر جڑیاں کڑیاں نکلن گیاں تے گلیاں وچ نکلن گیاں تے آون گیاں کتھوں، کیڑی ٹوکا تو تے کیڑی ٹوکا تو پھر ہاتھ چک کے نعرے مارنے. ان للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ حکم یہ کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. خدا کا واسطہ دین کا حلیہ مت بگاڑو. آج دین رسول اللہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. آج کچھ ایک طبقہ ایسا آ گیا کہ ان کے مولوی کے اقوال کا نام، ان کے ڈاکٹر کے اقوال کا نام دین بن گیا ہے. ڈاکٹر جو ٹوپی پہنے امامہ اتر گیا، ڈاکٹر نے داڑھی کٹوائی اس کی سنت کی حیثیت کو تبدیل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن میں نے ایک کو کہا داڑھی تو پوری رکھ، کہنے لگا جی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کٹی ہوئی ہے. میں کو کبھی امامہ بھی پہن لے. کہا نہیں میرے ڈاکٹر صاحب وہ قطری ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں. اور یہ باقی حضرات بھی سن لو، یہ سبز امامہ اس نسبت سے اگر پہنتے ہو کہ رسول اللہ کے روزے کا رنگ ساوا ہے تو نسبت پہ قربان. لیکن اگر اس نسبت پہ پہنتے ہو کہ میرا پیر سبز پہنتا ہے تو کوئی ثواب نہیں. ہر ایک کو پیر سے پیار ہونا چاہیے، پر پیر کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ پیر نے تلے والی پہنی تو تو بھی تلے والی پہن. پیر نے گول کڑھائی والی پہنی تو تو بھی وہ پہنو. خدا کا واسطہ ڈرامہ ہے کیا ہے یہ؟ آج ٹوپیوں سے پہچانا جاتا ہے فلانے دا مرید ہے، فلانے دا مرید ہے، فلانے دا مرید ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو میں کیا رکھ دوں، کیا کہوں اس کو؟ جو ذاتی خواہش ہے اس کو آ کر دین میں گھسیڑا جا رہا ہے، اور پھر آ کر کہا جاتا ہے اس کا دفاع کرو. ہوتی دا سر دفاع کریے، اٹھے کم دفاع کریے. خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ دین کو ڈرامہ مت بناؤ. یہ جو میں نے کالا امامہ پہنا ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم اگر میرا امامہ دیکھ کے کوئی کالا پہنتے کوئی ثواب نہیں. میں نے تو خدا کی قسم جس دن سے میں نے پڑھا ہے، اور بس محدثین نے لکھا ہے بخاری شریف میں کہ میرے رسول نے جس دن مکے کو فتح کیا اس دن آقا کا امامہ کالا تھا. اور بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ کالا امامہ فتح کی دلیل ہے. تیار تھے ہر ویلے میدان سے نکلے ہوں. اس لیے میں اکثر طور پہ کالا پہنتا ہوں، لیکن میرے امامہ میں نے کئی دفعہ سفید پہنے، کئی دفعہ میرے اور کلر کے امامے بھی ہیں، کئی دفعہ میں نے سبز بھی پہنا ہے. ہر کلر کا، کیونکہ یہ رنگ میں سنت نہیں ہے، حضور کی ادا میں سنت ہے. اس لیے جو سبز والے ہو کبھی سفید بھی پہنا کرو، جو سفید والے ہو کبھی کالا بھی پہن لیا کرو، اور جو کالے والے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم کبھی سفید پہن لیتے ہیں کبھی دوسرا پہن لیتے ہیں. لیکن ظاہر بندہ جو تم جہاد سے جاوے تھے اور چھوٹا چاہ کے تو نہیں جا سکتا، تو تلوار ہی چکے گا نا. تو ہن بندہ آکھے جی ہر ویلے تلوار آن دیو پاشاو کدے روٹی بھی لے کے آ جائے. تو جہاں جو ضرورت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہن اگر چونکہ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں جی کہ جناب یہ نئے نئے سٹائل دین میں نکل رہے ہیں، وہ اصل دنیا سن کٹیاں تبلیغاں کٹ عورتاں جناب بسترے چکے او ایک ضلع تو دوسرے ضلع تک ہے. جی کیوں؟ کیا خواتین کو کون سکھائے گا؟ میں کیوں نہ دے گھر لے نہیں گل یار عجیب بات ہے. تم اگر جہاں پر اگر تم پڑھانا ہی تم نے چاہتے ہو تو تم پھر اس کا پراپر طریقہ ہے نا. باپردہ جو مدارس دین یا مدارس اسلامیہ ہیں، باپردہ جہاں پر تعلیم ہو رہی ہے، جیسے آستانہ علیہ بنگالی شریف، دارالعلوم بنگالی شریف، ہمارے استاد گرامی کا مدرسہ ہے، ہمارا دارالعلوم میں دیگر اہل سنت کے مدارس ہیں جہاں پراپر پردے کا خیال ہے.
جہاں پراپر پردے کا خیال ہے وہاں پر جا کر کرے. لیکن یہ کیا کہ خواتین کے ہاتھوں ایک ٹیم اٹھی تو نہ تھے ڈنڈے دیتے پولیس والوں سے جپیاں بتا لے اے نہ سمجھ آئیے کہ نہیں. انہیں ڈنڈے تے سوٹے دے کے کڑیاں باہر کڑی. انہیں نوی کمپنی نکلی ہے. ہم پتیاں کس کی, ہم مائیں کس کی. خدا کا واسطہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے. یا تو میں حیران ہوتا ہوں لوگوں تو جڑیاں تیاں بھی باہر پہ چھوڑ دیں جلوساں میں, جڑیاں بہناں بھی باہر پہ دیں. پھر اس کر کے پھر چھڈیا کرو تے بھیجیا کرو پر جناب کاروبار کرن کام کاج کرن کوئی 200-400 روپے تے کما کے آنا. تو بات یہ ہے کہ اگر لڈو کے اوپر زہر ڈال کے کوئی دے تو تیری جان جانے میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح دین کا نام میلاد کا جلوس کر رہی ہیں کڑیاں. او خدا خدا کرو یار. کیا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار اے کوئی سوال پوچھن جو منکراں پیچھے نماز پڑھن دا شرعی حکم کے میں قربان نہ ہوں. اور جس پلیٹا جو ہاتھ لاوے اس 7 پانیاں نال نہیں 13 پانیاں نال تو. او میری گل سنو کان کھول کے. اے ماں دسو کہ امام اور پاسے منہ کیتا ہوئے تے مقتدی بولو یار امام صاحب دا منہ ادھر ہوئے تے مقتدی صاحب دے ادھر نماز ہو جانی ہے. او جیڑا ظاہری منہ اٹھے اوتھے نہیں ہوندی تے جیڑا پورا ہی اٹھے اوتھے کتھے ہوندی ہے. اے گل سمجھ آئیے شرعی مسئلے وچ امام اگے وے وچوں سڑک گزری سڑکاں تو پار مقتدی ہے نماز کوئی نہیں. کیوں نہیں انہاں کیا وچوں فاصلہ ہے اے وچوں فاصلہ تے جے اتنا جا فاصلہ جسمانی ہوئے مکانی ہوئے تے نماز نہیں ہوندی تے جڑا عقیدے دا کئی 100 میل دا فاصلہ ہوے تیرا عقیدہ جہنم وچ میرا عقیدہ جنت وچ زمیناں تے آسماناں دا فرق تے اوتھے نماز کتھے ہوندی. اے بعض لوکاں سن ایک ڈرامہ لایا ہے اے کھریاں کھریاں سنو یاد آسان سی جدوں نہ ہوساں. اے پکیاں گلاں اے کھریاں کھریاں کرن واسطے بھی ساہ چاہیے. اے کھریاں کھریاں کرن واسطے بھی جرأت چاہیے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں قریشی صاحب رب تانوں اتنی سریلی آواز دیتی ہے بادشاہ جی تسی چپ کر کے تقریر کر کے آؤ تو دنیا تواڈے پیر دھو کے پیوے. میں آکھیا ماں ایڈے پانی پلانے کی لوڑ ہی جیڑی گل کرو کھری کرو ستری کرو انشاءاللہ. بڑی بات نہیں کرتے ہیں کل حضور کے سامنے پیشی ہوگی نا انشاءاللہ جہاں وہاں پتہ چلے گا انشاءاللہ وہاں پتہ چلے گا. اور نہیں ہے نا میں انشاءاللہ دل کی گہرائی سے کہتا ہوں عرض کر دیں گے آقا آپ کے دین پہ ڈنڈی نہیں ماری حضور آپ کی ناموس پہ بنگے نہیں ہیں حضور آپ کی آل کی عادت میں ہوتا ہی نہیں. یہ تو کل پتہ چلے گا حضور ہم نے آپ کی نوکری کی ہے انشاءاللہ. تھوڑا کہ خیال ہے اسی لگے اللہ کا شکر ہے یہ نسبتوں کے سودے ہیں انشاءاللہ کبھی زمانہ آئے گا تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اس حوالے سے ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھو ایک ہی چیز پکی ذہن میں رکھو اگر پیو ہے نا پیو دا بھی عقیدہ پٹھا ہے اس دا نسب والا معاملہ تا الگ ہو گل ہے لیکن اس کا بھی آپ سے دین کا کوئی رشتہ نہیں. میری گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس حوالے سے عقیدہ اہل سنت پہ ثابت قدمی یہی ہمارا آج کا میسج ہے یہی ہمارا آج کا مقصد اور مشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یار قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ اے بھی ان گال میں پھر روز روز دساں میں 2 منٹ پہلے کیا آکھے وہ میں کیا آکھے صاف سی بات ہے ہمارے لیے جو مشن اور مقصد اور جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت.
اسی ڈنڈی نہیں مار رکھنے کہ معذرت نال کے جناب جتھے میں کسی تک کہ حضرت نال دی طبیعت خراب نہ ہوئے تو میں اتھے اپنی شریعت کا مسئلہ ہی بدل چھوڑا نہیں داڑھی رکھنا حضور دی سنت ہے تو داڑھی بھی پوری رکھنا سنت ہے ٹھیک ہے اور یہ سنت کا درجہ جو علماء نے رکھا کہ چونکہ سنت لازمہ متواترہ اور ایسی کہ جس لیے حضور نے رکھن تے حکم دیتا ہے تے منن دی وعید فرمائی لہذا واجب یعنی ایسا واجب جو سنت سے ثابت ہے اس کا یہ مطلب تو میرے کو لمحے فتوے کی میں صرف فقہائے کرام کی بات ہے جو فاسق ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو لیکن ایک گل یاد رکھو چرسی شرابی لچا لفنگا زانی کمینہ بدماش قاتل شرابی او پھر بھی بخشیا جا سکتا ہے پر کوئی منکر کدی نہیں بخشیا جا سکتا اے فکر ضرور رکھو لہذا میرا فوکس اے باقی گناہگاراں تو زیادہ منافقاں تے ایک عقیدے دا گناہ ایک عمل دا گناہ عمل دا گناہ رب تعالیٰ کو معافی منگو تے اللہ کردہ کرم ہو جاندا ہے کسے دیاں نگاہاں دے صدقے کسے دے نسبتاں دے صدقے پر جڑا عقیدے تو منکر ہوے نا اساں جتیاں ہی جتیاں کہ آنکھیں میں اساں جتیاں ہی جتیاں قبراں وچ بھی جتیاں حشر وچ بھی جتیاں ہر پاسے جتیاں ہی جتیاں تے عقیدہ سچا تے ستھرا سنیاں والا تے اے نویں نویں جڑا ٹائٹل لگے نا ہم سنی ہیں سنی اوہی ہو سکدے جس دا عقیدہ میرے رسول دی امت دے ولیاں والا عقیدہ تو ذرا مل کے آخر میں آواز آئے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن